اس مالی سال کی پہلی سہ-ماہی میں 3.71% کی ترقی کے بعد حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ معاشی استحکام سے پائیدار معاشی ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ پہلی سہ-ماہی میں انڈسٹریل سیکٹر میں 9.4%، کنسٹرکشن میں 21% کی ترقی کے بعد حکومت یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ انڈسٹری کا پہیہ تیزی سے چلنا شروع ہو گیا ہے اور آگے اور بھی تیزی سے چلے گا، مگر حکومتی دعووں پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ میں ایف بی آر کو 330 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے، جبکہ کیلنڈر ایئر 2025 میں مہنگائی کی شرح 3.5% رہی، جو کہ 11 سال کی کم ترین سطح ہے، اور مہنگائی کی شرح میں کمی کی وجہ ہائی بیس ایفیکٹ بھی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں کنٹرول ہونا بھی ہے۔ جبکہ دسمبر میں برآمدات محض 2.3 ارب ڈالر جبکہ درآمدات 6 ارب ڈالرز پر پہنچ گئی اور تجارتی خسارہ 3.7 ارب ڈالرز کی بلند سطح پر پہنچ گیا، پی بی ایس کے اعداد و شمار کے مطابق۔ آگے طریقے سے چلیں گے ماہر معیشت اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاشا صاحب بہت شکریہ مجھ میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے جو نمبر آیا ہے 3.71% کا، جس میں انڈسٹری 9.4%، کنسٹرکشن 21% سے گرو کر رہی ہے، اور اب حکومت کہہ رہی ہے کہ اب استحکام سے ترقی کی طرف ہم جا رہے ہیں، آپ کس طرح ایویلویٹ کر رہے ہیں ان نمبرز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حکومت نے سال کے آغاز میں جو اینول پلان ہر سال تیار ہوتا ہے، اس میں ماشاءاللہ ٹارگٹ جو رکھا تھا شرح نمو کا وہ 4.2% تھا، اور اب وہ خود انہوں نے بعد میں کہا کہ سیلاب کی وجہ سے یہ 3.3 سے 3.7% تک گر سکتا ہے۔ ابھی تک جو پورے اثرات ہیں سیلاب کے وہ دوسرے کوارٹر میں زیادہ نظر آتے ہیں، پہلے کوارٹر میں نظر نہیں آتے، اس لیے آپ نے زرعی شعبے کے شرح نمو میں کوئی خاص کمی نہیں، ان پر تھوڑے سے اضافہ دیکھا ہے۔ دوسری طرف جو ماشاءاللہ ہمارا صنعتی شعبہ جو بہت عرصے سے بالکل پھنسا پڑا تھا، اس میں نمایاں طور پر اضافہ آیا ہے، مگر اس میں بھی ایک اسپیشل فیکٹر ہے، اور وہ یہ ہے کہ گاڑیوں کی جو فیکٹریاں ہیں اسمبل کرنے کے لیے وغیرہ، آٹوموٹیو سیکٹر جسے ہم کہتے ہیں، اس میں شرح نمو حیرت انگیز 80%، یہ تقریباً آدھا جو گروتھ ہے آپ کے صنعتی شعبے میں ایک ہی انڈسٹری میں آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو امپورٹ ریسٹرکشنز لگائے ہوئے تھے وہ آپ نے چھوڑے ہیں، تو کچھ سانس لیا ہے، اور 80% تو خیر سسٹینیبل نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ شرح نمو جو 3.7 ہے، سیکنڈ کوارٹر میں سیلاب کے اثرات اور آپ کا آٹوموٹیو سیکٹر تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن، اور پھر سیمنٹ کی سیلز میں کچھ اللہ کے فضل سے ابھی تک تو اچھا اضافہ ہے، مگر اگر کچھ کم ہوا، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر سال بھر میں سیلاب کے بعد 3% شرح نمو رہا تو یہ مناسب رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب یعنی کہ کیونکہ جو پچھلے مالی سال کا لاسٹ کوارٹر ہے اس میں 6% سے زیادہ کی ترقی تھی، اور حکومت یہ ٹارگٹ کر رہی ہے کہ اسٹارٹ ہی 3.7% سے لیا تو آگے اور بہتر ہو، بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی کہ جی سیلابوں کا اثر آئے گا، وہ ابھی آنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سیلابوں کا اثر نہیں آنا۔ جو سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ 3.71% کیسے ہو گئی سیلابوں کے باوجود، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ 3.71% اس لیے ہے کیونکہ پہلے سہ-ماہی میں نہیں آیا، اور سیکنڈ سہ-ماہی میں آپ کے بہت زیادہ بڑا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کے جو اپنا اسٹیٹ بینک کا ٹارگٹ ہے 3.25 سے 4.25%، اور وہ کہتے ہیں کہ اپر ہاف میں رہے گا، وہ نہیں اچیو ہو پائے گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ اس طرح بھی دیکھیے کہ ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں ان میں واضح طور پر کمی آنا شروع ہو گئی ہے، اور حیرت انگیز جو بات اس میں بھی ایک ہے کہ چاول کے ایکسپورٹ میں 40% کوانٹٹی میں کمی اور 9% قیمت میں کمی۔ 40% کمی کوانٹٹی میں کیسے آ گئی؟ یہ کیا اس میں آلریڈی کچھ اثر نظر آ رہا ہے سیلاب کا، یا کیا؟ واٹ از دا فیکٹر وچ ہیز لیڈ ٹو 40% ڈکلائن ان والیوم آف ایکسپورٹس؟ اور یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اوور آل ایکسپورٹس گرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور صاحب، اور پھر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر ہے جب بات ہوتی ہے کہ اس دفعہ حکومت بڑی کاشیس ہے، اسٹیٹ بینک بھی بڑا کاشیس ہے، اور اس کو کاشیس ہی رہنا چاہیے، اور اس پہ ظاہر ہے مکسڈ اوپینین آتا ہے۔ انڈسٹری چاہتی ہے کہ ذرا ایکسپینشنری پالیسی ہو، مانیٹری پالیسی کی ٹائٹننگ ختم ہو، انفلیشن کیونکہ کرٹیلڈ ہے۔
آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کاشیس ہی رہنا چاہیے بوم بس سائیکل کو دیکھتے ہوئے، جس طرح چل رہے ہیں اسی طریقے سے چلے، یا کچھ بدلنے کی ضرورت ہے حکومت کو؟ دیکھیے، میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے تقریباً 1.5 سال سے روپے کی قدر کو آرٹیفیشلی مستحکم رکھا ہے، اور آئی ایم ایف نے خود کہا ہے اپنے پروگرام میں جو پروجیکشن کیا ہے کہ تقریباً 300 روپے تک اس سال جون تک ہو جانا چاہیے، مگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، یا آرٹیفیشلی آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور کچھ تو آپ نے لارج اسکیل ہنڈی ٹرانزیکشنز کو ڈائیورٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایکسپورٹس کی پروفیٹیبلٹی متاثر ہو رہی ہے، اور امپورٹس ہیو بیکم چیپر بیکاز اس وقت خود آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ انڈیکس کیلکولیٹ کر کے بتا رہا ہے کہ روپیہ 5% کم از کم اوور ویلیوڈ ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مناسب پالیسی یہ ہوگی کہ آپ روپے کی قدر کو تھوڑا مارکیٹ بیس زیادہ کریں، اور دوسری طرف جو شرح نمو ہے جو اس وقت 10.5% کی رینج میں ہے، اس کو آہستہ آہستہ سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں۔ یہ ایک مناسب کمبینیشن آف پالیسیز ہوگا، اس سے انویسٹمنٹ میں اضافہ، ایکسپورٹس میں اضافہ، امپورٹس میں کچھ کمی آ سکتی ہے، تو اسٹیبلائزیشن وتھ گروتھ ہو سکتا ہے۔ اور بس مجھے یہ بھی بتائے گا کہ عام طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لیکویڈیٹی مارکیٹ میں ہے، اور وہ لیکویڈیٹی جو ہسٹوریکلی ہوتا تھا کہ دیگر ایریاز میں جاتی بھی نظر آتی تھی۔ اسٹاک مارکیٹ مسلسل بڑھی، حالانکہ کچھ فورن سیلنگ بھی تھی، پھر کچھ ڈومیسٹک فنڈز نے بھی بیچا، مگر اتنی لیکویڈیٹی ہے کہ مارکیٹ بڑھتی چلی گئی۔ مگر جو دوسری ایسٹ کلاسز ہیں، ایک تو وہاں پر ہمیں نہیں نظر آیا کہ پیسہ ٹرانسفر ہوا ہو۔ اس کے علاوہ جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے، 2 گروپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان دونوں کی کمبائنڈ بڈ اگر تینوں کی کمبائن کریں تو تقریباً $1 بلین ہے، مگر ساتھ ہی انڈسٹری یہ بھی کہتی نظر آتی ہے کہ جی ہم آپریٹ کرنا بڑا مشکل ہے پاکستان میں، ایکسپورٹ بڑھانا بڑا مشکل ہے پاکستان میں۔ اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ اگر انفلیشن تھوڑی کرٹیل ہوئی ہے، انٹرسٹ ریٹس نیچے آئے ہیں، لیکویڈیٹی بھی موجود ہے، تو آپ کو وہ ریفلیکٹ ہوتی نظر آئے گی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے جا کے یہ ریفلیکٹ ہوگی، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ سے نکلتا ماضی کی طرح پیسہ نہیں نظر آ رہا دوسرے ایریاز میں؟ دراصل ہمارا اسٹاک مارکیٹ، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت ہی ایک تھن مارکیٹ ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے سرمایہ کاری بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا صنعتی شعبہ جو ہمارے شرح نمو کو بڑھانے میں سب سے زیادہ رول پلے کرتا رہا ہے ہسٹوریکلی، اس میں نہ ہونے کے برابر گروتھ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ انویسٹمنٹ جو ہے، جو آپ کے اس شعبے میں، صنعتی شعبے میں، پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال 25 سال پہلے سے انویسٹمنٹ کا لیول کم ہے، اس حد تک انویسٹمنٹ گرا ہے۔ اب انویسٹمنٹ کو آگے بڑھنا ہے، اس لیے بھی میں کہہ رہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں اور ایکسچینج ریٹ کو انسینٹیوائز کریں تاکہ ایکسپورٹرز کچھ ایکسپورٹ کر سکیں اور انویسٹمنٹ بھی کریں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی مسائل موجود ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں غربت کا پیمانہ 45% ہو چکا ہے، ہمارا پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس کہہ رہا ہے کہ بے روزگاری کا پیمانہ 22% ہو چکا ہے۔ یہ فگرز ایسے ہیں جو میں نے پچھلے 30-35 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں پاکستان پر، کبھی نہیں دیکھا، افسوس۔ صاحب، اور ظاہر ہے جتنی مہنگائی لوگوں نے دیکھی، ٹیکسیشن میں اضافہ ہوا، معیشت پرفارم کر نہیں رہی تھی، تو بے روزگاری آنا، غربت آنا اور یہ اعداد و شمار آنا، یہ ظاہر ہے کہ آئے ہیں، اور ہسٹورک ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری اور غربت نظر آئی۔ ناؤ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن سے 19 سال بعد ایک میجر پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی، اور انویسٹر بھی آئے گا، ڈومیسٹک انویسٹر کا بھی اور فورن انویسٹر کا بھی کانفیڈنس بحال ہوگا۔ آپ پی آئی اے کے پرائیویٹائزیشن کو ایک ون آف ایونٹ دیکھ رہے ہیں، یا ایک بہت بڑے ایونٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو واقعی معیشت میں ایکٹیویٹی کریٹ کر سکتا ہے اور انویسٹمنٹ؟ مناسب ہے۔ ہمیں تو افسوس اس بات کا یہ ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو اس زمانے میں پی آئی اے واز گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، ہمیں بہت پسند تھا پی آئی اے۔ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ پچھلے اتنے سالوں سے اس میں اتنی خرابی آئی کہ ہمیں بیچنا پڑا،
مگر یہ کامیاب ایفرٹ تھا پرائیویٹائزیشن کا اور حکومت نے اس کو مناسب طریقے سے آگے بڑھایا ہے. اب ہمیں اس سے بھی زیادہ اہم پرائیویٹائزیشنز کرنے ہیں. اب آپ سب سے اہم جو پرائیویٹائزیشن جس میں لاسز بھی آئے کہ تو پچھلے سال 70 ارب کے قریب تھے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جو ڈسکوز ہیں ہمارے پاور سیکٹر میں ان کی کمبائنڈ لاس جو ہے وہ 500-600 ارب ہے. اور ابھی تک ہم نے آغاز نہیں کیا ہے پرائیویٹائزیشن کا، جبکہ کراچی کو الیکٹرک کو کیا بہت سال پہلے اور وہ بھی ایک کامیاب ایکسپیریمنٹ رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کین وی ناٹ برنگ دا پرائیویٹ سیکٹر ٹو امپروو ایفیشنسی آف دا پرائیویٹ سیکٹرز ڈسٹریبیوشن. تو یہ اب ایک نگلا ٹیسٹ ہے کہ کس طرح سے وہ ہمارے ڈسکوز میں سے 2-3 انیشل ڈسکوز کو پرائیویٹائز کر پاتے ہیں یا نہیں. اور صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا ایک بات جس پر آپ بار بار لکھتے رہے، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، ان کی طرف سے ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں اس طریقے سے جتنے آنے چاہیے تھے. فورن انفلوز ہمارے بہت کم ہے، انویسٹمنٹ تو کم ہے ہی مگر لونز بھی ہمیں کم مل رہے تھے. ناؤ جبکہ 15 ارب ڈالر سے ریزروز اوپر چلے گئے، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ 17.8 بلین ڈالرز اس مالی سال کے میں یعنی جون تک ہو جائیں گے. اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ سے بائی بھی بہت زیادہ کیے. آپ کو کیا ایک راستہ نظر آ رہا ہے جس میں جو ڈونرز ہیں جن سے اب ظاہر خبریں آ رہی ہیں کہ پیسوں کا آنا منظور ہونا یا پھر انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ میں پاکستان جائے، ذرا ریٹنگ امپروو ہو، اس راستے کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے بس ہم سب کے تو یقیناً یہی دعا ہے، مگر اس وقت جو کریڈٹ ریٹنگ 3 ایجنسیز جو سب سے بڑے ہیں ان کی کمبائنڈ ریٹنگ 100 میں سے پاکستان کا سکور 21 ہے، 21 اونلی. اس لیے اس سال ہم نے بجٹ کیا 3.1 ارب ڈالر انٹرنیشنل کمرشل بینکوں سے. ابھی تک کوئی پیسہ نہیں آیا ہے. پھر ہم بانڈ چھوٹا سا فلوٹ کرنا چاہ رہے ہیں 400 ملین ڈالر کا، وہ ابھی تک فلوٹ نہیں ہو پایا ہے. البتہ IMF نے ہمارا بہت اچھا ساتھ دیا ہے. 22-23 کے بعد جب ہم تقریباً دیوالیے میں تھے ہمیں نکالا ہے اور ہمیں سپورٹ کیا ہے. اور جو گورنمنٹ اور بائیلیٹرل سے پیسے آتے ہیں وہ جاری ہے کافی حد تک. مگر جو پرائیویٹ لینڈرز ہیں انٹرنیشنل ان سے ابھی تک پاکستان کو اس سال سگنیفیکنٹ سپورٹ نہیں ملا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ابھی تک خیال یہ ہے کہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ مناسب لیول تک نہیں پہنچی ہے. یعنی پاجی صاحب جو ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا، مگر پھر جب حکومت یہ کہتی ہے کہ جو ایکسٹرنل ہمارے پاس اوپر پریشرز تھے وہ ختم ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں وہ ابھی مکمل طور پر پھر ختم ہوئے نہیں ہیں، وہ پریشرز برقرار ہیں؟ کچھ حد تک برقرار ہیں. اور یہ بھی دیکھیے کہ 15 ارب ڈالر سے زیادہ ریزروز ہمارے اس وقت تقریباً 16 کے قریب ہے ماشاءاللہ. اس میں سے 9 ارب ڈالر تو ٹائم ڈپازٹس ہیں 1 سال کے آفیشلی، آپ کے سعودی عربیہ، UAE وغیرہ، چائنا. تو یہ ان دیٹ سینس جو فارمل ڈیفینیشن ہوتا ہے ریزروز کا اس میں شارٹ ٹرم لائبلٹیز کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں، نکال لیتے ہیں. تو اس لیے یہ فگر جو ہے تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ لگا ہے. البتہ حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں اور سب سے نمایاں طور پر کامیابی پچھلے سال یہ ہوئی تھی کہ ہمارا تجارتی خسارہ سے ہٹ کے ایک سرپلس میں چلے گیا 2 ارب ڈالر کا. اور اس میں ریمیٹنسز کے ڈائیورشن کا بہت بڑا ہاتھ تھا. مگر اٹ واز اے سکسیسفل ایئر لاسٹ ایئر.